میم اس میں ہم اے آئی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو. اور اب اس کو کس طرح استعمال کریں؟ میں اس کنٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے کچھ ینگسٹرس کو دیکھا ہے کہ جب وہ اے آئی کو استعمال کرتے بھی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ غلط ڈائریکشن میں کرتے ہیں اور سی ویز بناتے ہیں. پھر لنکڈ ان میں اگر وہ یوز کرتے ہیں تو ایسے کرنا چاہیے کہ بالکل ایسا نہیں کہ پتہ چلے کہ انہوں نے اے آئی یوز کیا ہے. دیکھیے یہ تو غلط کر رہے ہیں نا وہ. میں جو ہوں نا, میرا جو ٹول ہے, ہم زیادہ تر اوپن سورس ہی یوز کر رہے ہیں, سارے ہیں جو ہے اوپن اے آئی یوز کر رہے ہیں, کلوز نہیں. اس کا مطلب کہ ہم جو بھی انفارمیشن ڈال رہے ہیں اے آئی اوپن سورس اس سے سیکھ رہا ہے اور وہ اس کو فردر یوز کرے گا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پکچر بھی ڈال رہے ہیں, آپ سوچیں آپ اپنا NDA ہوتا ہے نا, نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ, اس کو لوگ ڈال دیتے ہیں ساری ڈیٹیل کے ساتھ اے آئی میں کہ چیٹ GPT میں کہ اس کو صحیح کر کے دو. سوچو اس کے اندر وہ چیزیں لکھی ہیں جو آپ سائن کروانے جا رہے ہیں کہ کسی کو بتانا مت, اور آپ نے اوپن سورس میں ڈال دی ہے. سب سے بڑا مذاق ہے. اٹس این اوپن ورلڈ آف انٹرنیٹ. مطلب وہ سیکھ رہا ہے آپ سے, اور وہ جتنے اوپن اے آئی ہیں ان کو وہ انفارمیشن دے رہا ہے. تو کل کو آپ کہیں نا کہ یہ بات کہاں سے نکل آئی, وہ نکل آئے گی. ہو سکتا ہے میں نے نا ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل کا ایک اس کو سوال پوچھے تھے 2-3, اور یہ میں نے کیا ہے. میں نے اس سے کچھ سوال پوچھے تھے, اس نے مجھے آئیں بائیں شائیں لگائی کہ کیونکہ وہ تو چپ نہیں رہتا, وہ بہت ساری جگہوں پہ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں آتا, وہ کلوزسٹ آنسر دیتا ہے. پھر میں نے کانسٹیٹیوشن لا, بائی لاز اور رولز آف ٹوسٹ ماسٹرز کی 4 فائلیں تھیں میرے پاس, بڑی اچھی 60 پیجز والی اینڈ آل, وہ سب اپلوڈ کر دی. اور میں نے اس کے بعد 2 منٹ کے بعد اس سے دوبارہ سوال پوچھا. میں نے کہا اب یہ میرے مسئلے ہیں, کیا کہتے ہو؟ اس نے مجھے اب اتنا فٹ جواب دیا بتاتے ہوئے کہ 100 بائی لا کا, 100 سیکشن کا, 100 اینڈ 100 اس کا جواب یہ ہے. تو میں نے نا, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو سکھایا ہے. اچھا, اب کل کو جو ہے کوئی اگر آپ جا کے لکھو کہ کوئی مسئلہ آتا ہے اور مجھے ٹوسٹ ماسٹرز کا یہ جاننا ہے, وہ آپ کو وہ چیزیں دے گا جو میں نے اس کو اپلوڈ کی تھی. تو میری دی ہوئی انفارمیشن وہ کسی اور کو بھی پاس کرے گا. اچھا, یہ میرے ساتھ ہوا پچھلے دنوں میں, اب مجھے یاد پڑتا ہے. فار ایگزامپل میں نے آپ کے بارے میں کچھ کوشچنس فار ایگزامپل اگر میں نے ڈالا تو وہ آپ کی پوری ہسٹری جو ہے نا مجھے بتانے لگا کہ یہ وہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ادھر ادھر سے پک کر کے کچھ میں نے ڈالے ہیں, کچھ آپ نے ڈالے ہیں. دوسری چیز میں نے بھی جیسے اس سے پوچھا نا کہ میرا لک کیا ہے, جیسے میں نے نا اس کو کہا کہ کیا دکھائی دیتا ہے میرے بارے میں, تو اس نے کہا کہ ارم رضوی فوٹوگرافی, یہ وہ کر کے. پھر میں نے اس کو کریکشن کیا. میں نے کہا میرا لنکڈ ان یہ ہے, میرا فیس بک یہ ہے, یہ میری CV ہے, یہ میرا ہے. اس کے بعد جب میں نے پھر پوچھا تو پھر اس نے ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا سمری دیتے ہوئے, جو میرے لنکڈ ان کا سمری ہے کہ ارم رضوی جو ہیں وہ ٹیک کی یہ ہیں اور وہ یہ کرتی ہیں, ٹریننگ کرا رہی ہیں, اب یہ کر رہی ہیں. وہ میں نے اس کو سکھایا ہے. اب آپ جا کے لکھیے گا, آپ کے پاس ایگزیکٹلی وہ 7-8 جو لائنز ہیں وہ آئیں گی آپ کے سامنے. پورا نام کر کے لکھیں, تھوڑا سا شاید پھر ارم رضوی فوٹوگرافی میں کنفیوز ہو, کیونکہ شاید ارم رضوی جو فوٹوگرافر تھی اس نے ڈالا ہے پہلے, یہ بھی ہوتا ہے. لیکن دا پوائنٹ اس کہ وہ سیکھ رہا ہے. آپ سمجھے کہ وہ ایک ایسا انٹیلیجنٹ بچہ ہے جو کہ ایکسائٹیڈ ہے, سیکھ رہا ہے, اور وہ اتنا تیز ہے کہ وہ سکھانا بھی شروع ہو جائے گا. آپ کی بات تھی کہ جو لنکڈ ان پہ اور ہر جگہ ڈالتے رہتے ہیں, اب تو وہ ٹولز آ گئے ہیں جو کہ کروم میں ڈلتے ہیں ایکسٹینشنز میں, کہ آپ یہ چیک کریں کہ یہ جو پیراگراف لکھا ہے یہ لنکڈ ان سے کتنا % کاپی کیا ہوا ہے. وہ بتا دیتا ہے کہ 100% کاپیڈ ہے. دوسری بات یہ فضل کہ دیکھیں CVs جو ہے نا وہ لنکڈ ان بنا سکتا ہے, انٹرویو میں تو AI نہیں آئے گا نا. مطلب CVs جو ہے وہ AI کر سکتا ہے لنکڈ ان پہ. آپ کچھ اور غلط امپریشن دے رہے ہیں نا. فار ایگزامپل اور آپ سوچیں نا, آپ اتنی بڑی بڑی انگلش لکھیں اس کے اندر, بڑے بڑے ورڈز, اور آپ اب کیا ہونا شروع ہو گیا کہ ہر ایونٹ کے بعد جو ہے نا وہ 200 ورڈز کا ایک ایسے ہے کہ یہ ہوا تھا, میں نے یہ سیکھا, زندگی میں یہ ہوا. اور جب آپ انٹرویو پہ آئیں تو آپ ایک جملہ نہیں بول پا رہے. تو آپ یاد رکھیے کہ دنیا بہت چھوٹی ہے. یہ شہر جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں بہت چھوٹا ہے. آپ کی جو انڈسٹری ہے, چاہے وہ فائنینس ہے, انجینئرنگ ہے, ڈاکٹر ہے, وہ بھی چھوٹی ہے. تو جب آپ کسی ایک انٹرویو میں پکڑے جائیں گے نا کہ یار یہ تو اس نے بڑی فیک اپنا سٹائل رکھا تھا لکھنے کا, کرنے کا, ای میل بھی بڑا یوں کیا تھا, لیکن جب سامنے بیٹھی ہے تو یہ تو ہاکس ہے, اس نے تو یہ انگلش بھی نہیں آتی اس کو جس طرح اس نے لکھا ہے. تو وہ بات پھیلتی ہے. ایسا ہی ہے, لوگ ایک دوسرے سے ریفرنس چیک کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ بات نکل آتی ہے. تو پلیز آپ جتنا جینوئن رہ سکیں آپ AI سے ضرور ہیلپ لیں کہ مجھے یار آئیڈیا دو, میں یہ کیسے لکھوں. ایسے آپ لیں اور پھر اپنے اسٹائل میں اس کو چینج کریں, اس کو کرتے جائیں کہ نہیں میں اپنا ٹون, میرا یہ اتنا بڑا لفظ تو میں لکھتا ہی نہیں, کو میں جو ہے پورا لکھتا ہوں, اس طرح کرتا نہیں, پھر ڈیش نہیں مارتا. بات کرنے کے بعد میں یہ نہیں کہتا عام زندگی میں کہ چلو اب ساری دنیا کو ہم بدلیں, ایسے نہیں کرتا. تو وہ جملے ہٹائیں جو آپ کا اسٹائل نہیں ہے.